علم و ہنر کا گہوارہ انوار کا ایک مینارہ ہے، امداد علوم ہے نام اس کا، شیطان کے لیے انگارہ ہے۔ مولانا عمر احمد نے بنیاد رکھی ہے اس کی اللہ وبرکاتہ۔ زور سے جواب دو سب لوگ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا عن ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگ اور دینی بھائیو، ابھی آپ حضرات نے میرے رفیق مکرم حضرت مولانا مفتی محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم کی زبان سے بہت قیمتی باتیں سنی ہیں، اور آپ نے جو کچھ بھی انہوں نے کہا اور آپ سے مدرسے کے لیے کوشش کی ہے، آپ حضرات نے اس کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی اس تعاون کو قبول فرمائے، آمین کہہ دو۔ حضرت مولانا مفتی محمد جنید صاحب جو ہمارے اس مدرسے کے ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں اور آپ حضرات کے بہت زیادہ منظور نظر ہیں، اس مدرسے کے اندر ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں۔ اس وقت مجھے آپ حضرات سے 3 بات کہنی ہے، مجھے بتاؤ ہاتھ اٹھا کر کون کون اس پر عمل کرے گا، بتاؤ 3 باتوں پر ماشاءاللہ۔ پہلی بات تو مجھے آپ حضرات سے یہ عرض کرنی ہے کہ آپ حضرات نے اپنے مدرسے کو پیسہ دیا، اور ماشاءاللہ جیسا مفتی صاحب نے کہا آپ نے اس سے بڑھ کر حصہ لیا، لیکن اصل ضرورت پیسے کے ساتھ ساتھ اس بات کی ہے کہ یہاں بیٹھنے والا ہر آدمی اس بات کا ارادہ کر لے اور عزم مصمم کر لے کہ مجھے اپنے ہر بچے کو قرآن پڑھانا ہے، کہو انشاءاللہ۔ اس لیے کہ آج پوری دنیا قرآن کے اور قرآن والوں کی مخالف ہوتی جا رہی ہے، لیکن یاد رکھو ہمیں ان حالات سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم انشاءاللہ ہر ممکن طریقے پر اس بات کی کوشش کریں گے کہ چاہے ہمارے پیروں میں جوتی نہ رہے، ہمارے سروں پر ٹوپی نہ رہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھا کر رہیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اس لیے کہ اللہ کی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے
کہ جب تک اس دنیا کے اندر قرآن باقی ہے تو دنیا کے اندر خیر باقی ہے. جب تک قرآن باقی ہے تو دنیا کے اندر یہ زمین آسمان، یہ سورج اور چاند، یہ ستارے سب کچھ باقی ہیں. جب قرآن اور قرآن والے دنیا کے اندر نہ رہیں گے، اس کائنات عالم کو اللہ تبارک و تعالی ختم فرما دیں گے اور اس کو فنا کر دیں گے. کسی کی کوئی ضرورت نہ رہے گی، یہاں تک کہ پوری دنیا کے اندر کوئی کلمہ گو نہ رہے گا. اور قیامت جب قائم ہوگی، حدیث شریف میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت علی شرار الخلق، دنیا کی سب سے بدترین مخلوق ہوگی جس پر قیامت قائم ہوگی. اس لیے میرے بزرگوں، ان حالات میں آپ حضرات نے اپنے اس مدرسے کو سنوارا اور چلایا، اور مفتی جنید صاحب جیسا منتظم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. اللہ ان کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے. اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارا بچہ ہو یا ہماری بچی ہو، انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک اس بات کی کوشش کرے گا ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ. دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے آپ حضرات سے، وہ یہ بات عرض کرنی ہے کہ آج کل مسلمانوں کو جو طرح طرح کی تکلیفیں پیش آ رہی ہیں اور مصیبتیں پیش آ رہی ہیں اور مشقتیں مسلمانوں کے سامنے ہیں، یاد رکھو یہ دوسروں کی طرف سے نہیں، ہمارے لوگوں کی طرف سے زیادہ. ہم ذرا سی باتوں پر بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم ان بچوں کی لڑائی کو اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور بڑے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں اور آپس میں قتل و غارت گری ہوتی ہے. مقدمات چلتے ہیں اور عدالت میں بیٹھنے والے جو بھیڑیے ہیں اور تھانوں کے اندر بیٹھنے والے جو بھیڑیے ہیں، وہ مسلمانوں کو کے خون پسینے کی کمائی کو چوس رہے. اس لیے مسلمانوں، تمہارے جلسہ کرنے کا اور مدرسہ کو چلانے کا فائدہ کما حق ہو، اور پورا فائدہ اسی وقت ہے کہ جب ہم قرآن کی تعلیم پر خود بھی عمل کریں. اور قرآن کی تعلیم ہمارے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم آپس کے جھگڑوں کو ختم کریں. ہم آپس کے جھگڑوں کو ختم کریں. ہم یہ سوچ لیں کہ میری عزت رہے یا نہ رہے، مگر میرے رسول کی عزت رہ جائے. میری عزت رہے یا نہ رہے، میرے رب کی عزت رہ جائے. میرے رب نے جو بات کہی ہے میں اس کے اوپر عمل کروں گا. اپنی ناک اور اپنی موشوں کو اللہ کی مرضی کے اوپر قربان کر دوں گا. بتاؤ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو انشاءاللہ ایسا کریں. آپس میں جو ہمارے اندر دوریاں ہیں، آپس میں جو ہمارے اندر اختلافات ہیں، مسلمانوں یاد رکھو، اگر ہم نے اپنے اختلافات کے پیسوں کو بچا کر، مقدمات کے پیسوں کو بچا کر، ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دی، ہم نے قرآن کی تعلیم دی، ہم نے عالمیت کی تعلیم دی، ہم نے ان کو IAS اور PCS بنایا، اور ہم نے ان کو نیٹ کا ایگزام دلایا، اور ہم نے اپنے بچوں کو آگے بڑھایا، تو یاد رکھو یہی بچے آپ کے لیے قوم کا نمائندہ بن جائے. آپ کا وہ پیسہ جو عدالتوں میں جا رہا ہے، جو لوگوں کی جیبوں کے اندر جا رہا ہے، میرے بھائیو وہ پیسہ بچا لو اللہ کے واسطے، اور اس آنے والی نسل کے اوپر رحم کھاؤ. یہ آنے والی نسل اگر تم نے ایسا نہیں کیا تمہیں معاف نہیں کر سکتی. یہ یوں کہے گی کہ ہمارے بڑوں نے اپنی ناک کی خاطر، اپنی مونچھوں کی خاطر زمین بیچتے رہے، کاروباروں کو لٹاتے رہے اور مقدمات لڑتے رہے، مگر ہمیں آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کی. اگر ہم کوشش کریں، ہمارے درمیان ہمارے اچھے پروفیسر بھی ہوں، انجینئر بھی ہوں، وکلا بھی ہوں اور جج بھی ہوں، اور تمام ایک ایسی میجورٹی ہمارے بچوں کی ہونی چاہیے کہ لوگ دیکھ کر اش اش کریں. ابھی آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، خبر ایک آئی
کہ ماشاءاللہ تقریباً 150 اسکولوں کا مقابلہ ہوا. ان 150 اسکولوں کے مقابلے میں 178 بچے مدرسے میں جو پڑھنے والے ہیں وہ پوزیشن لے کر آئے. مدرسوں میں پڑھنے والے. اس لیے جس بچے نے قرآن حفظ کر لیا اللہ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے. اب آپ اس کو دنیا کے کسی بھی میدان میں چھوڑ دو, آپ اس کو کالج پڑھاؤ, آپ اس کو یونیورسٹی میں بھیجو, انشاءاللہ ہر میدان میں وہ ٹاپر بن کر نکلے گا. اس لیے میں نے دوسری بات آپ حضرات سے یہ عرض کی ہے, ہم آپس کے مقدمات کو, آپس کی لڑائیوں کو, آپس کے جھگڑوں کو ختم کر کے اس پیسے کو اپنے بچوں کی تعلیم پر لگائیں. ورنہ یہ بچے کل یوں کہیں گے کہ ہمارے بڑوں نے ہمارے متعلق کچھ نہیں سوچا. جو جہالت کی زندگی پہلے زمانے کے اندر چلتی تھی, آج اگر وہی ہم نے اپنائی تو فائدہ کیا ہوگا؟ مدارس کے چلانے کا اور قرآن کے پڑھنے کا اور ان علماء کے بلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ حضرات اپنی اسی ضد کے اوپر اڑے رہے. اور تیسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ اس وقت میں سب سے بڑا جو نقصان ہو رہا ہے, سب سے بڑا نقصان جو ہو رہا ہے امت مسلمہ کو, 2 چیزوں سے ہو رہا ہے. 2 چیزوں سے ہو رہا ہے. پہلا نقصان جو امت مسلمہ کو ہو رہا ہے وہ موبائل کے ذریعے ہو رہا ہے. ہمارے بچے اور بچیاں بجائے اپنے وقت کو تعلیم پر لگانے کے موبائلوں پر لگا رہے ہیں. اس لیے میری گھر کے ذمہ داروں سے, گھر کے سرپرستوں سے, گھر کا وہ بڑا بھائی کہ جس کی ذمہ داری ہے اور گھر میں جس کی چلتی ہے, وہ اپنے سارے گھر والوں کو بٹھائے کہ دیکھو بلا ضرورت موبائل کا استعمال مت کرو, اور رات کے جس وقت میں سونے کا وقت ہو اور 10 بج جائیں, گھر کے تمام موبائل اس ذمہ دار کو, اس باپ کو, اس ذمہ دار کو, بڑے بھائی کو جمع کر لینا چاہیے. اب صبح ہوگی, صبح اپنے موبائل لے لینا, جو تمہاری ضرورت پوری کر لینا. رات میں موبائل چلانا یہ جسم کے لیے بھی نقصان دہ ہے, روح کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اس لیے ہم میں سے ہر آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ گھر کے اندر جتنے موبائل چل رہے, اول تو عورتوں کے پاس میں ٹچ موبائل نہیں ہونا چاہیے, اس سے بڑی خرابی پیدا ہو رہی ہے. عورتوں کے پاس ٹچ موبائل نہیں ہونا چاہیے. اور جن لوگوں کے پاس, ہمارے جن بچوں کے پاس موبائل ہے, رات میں ان کے موبائل جمع کر لو. الحمدللہ ہم نے ہاپوڑ کے اندر اپنی مسجد کے علاقے میں اس مہم کو شروع کیا تو ان نوجوانوں نے بغیر کسی زبردستی کے اور بغیر کسی جبر کے اپنے موبائلوں کو اپنے گھر والوں کے پاس, اپنے ابا کے پاس جمع کر دیا. اور انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ رات میں موبائل دیکھنے کی وجہ سے آنکھوں کی روشنی بھی کمزور ہوتی ہے, جسم کی طاقت بھی کمزور ہوتی ہے, اور نہ جانے کیسی کیسی طاقتیں کمزور ہوتی ہیں. میری گزارش اس وقت میں جو یہاں بیٹھنے والے نوجوان ہیں جن کی عمر 15 سے لے کر 25 سال کے درمیان ہے, ذرا ہاتھ اٹھاؤ کتنے لوگ ہیں, 15 سے 25 کے لوگ ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان لوگوں سے میری گزارش یہ ہے جو 15 سے اور 25 سال کے درمیان کے لوگ ہیں, کم از کم وہ ایسا کر لیں کہ اپنے موبائل کو اپنے والدین کے پاس رات میں جمع کر دیں, اور صبح کو جب ضرورت ہو تو لے لیں. رات میں موبائل کا استعمال ہرگز نہ کریں, اس سے بہت زیادہ نقصان. اور دوسری چیز جو ہماری میجورٹی کو اور ہماری سوسائٹی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی, سن لو کان کھول کر, ہمارے درمیان میں غیر نہیں ہے, ہم دوسروں سے شکایت نہیں کرتے, ہمارے درمیان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پولیس کے مخبر ہیں, جو پولیس کے مخبر ہیں, اور وہ باقاعدہ ذرا سی باتوں کی خبر پولیس کو دیتے ہیں. یاد رکھو, جو آدمی مسلمانوں کے جان کو, مال کو, ان کی عزت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے وہ نام کا مسلمان ہے, ایمان اس کے دل کے اندر موجود ہے. پولیس انتظامیہ کو کیا پتا کہ 2 بھائیوں کے اندر جھگڑا ہوا ہے,
پولیس کو بیچاری کو کیا پتا کہ کیا پریشانی ہے؟ نہیں، ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نام کے مسلمان ہیں ورنہ وہ منافق، وہ بے ایمان ہیں، ان کو اسلام سے اور اسلام والوں سے دور کا تعلق نہیں ہوتا۔ وہ یہ سوچتے ہیں ذرا سی کوئی بات ہوئی فوراً فون کر دے، آ جاؤ جلدی سے، گرم گرم روٹی ہے، تم کچھ تم لے لینا، کچھ میں لے لوں۔ اس لیے ایسے لوگوں کو ہمیں پہچاننا چاہیے اور اس غلط عمل سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس سے امت مسلمہ کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ 3 باتیں اس وقت جو میں نے آپ حضرات کو بتائی ہیں، انشاءاللہ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رزا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين مولا قدوس ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ رب العالمین ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، قصوروار ہیں، مجرم ہیں، یا اللہ اقرار مجرم ہے، گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، اپنے فضل و کرم سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، کوتاہیوں کو درگزر فرما دے۔ رب العالمین ہم آپ کے در کے بھکاری ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، آج اس وقت امت مسلمہ پریشان حال ہے، رب العالمین امت کے اوپر رحم فرما دے، امت حبیب پر رحم فرما دے، امت کو کامیابی عطا فرما دے، امت کے کشتی کو پار فرما دے، امت کے بیڑے کو پار فرما دے۔ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے ان بچوں نے قرآن کریم کو حفظ مکمل کیا ہے، ہمارے اساتذہ کی محنت سے، ہمارے مفتی جنید صاحب کی محنت اور ان حضرات تمام کی دعاؤں سے رب العالمین ان بچوں کی حفظ کو قبول فرما۔ یا اللہ قرآن کریم کو ان کے سینوں پر نقش فرما دے، رب العالمین ان کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ رب العالمین ان حضرات نے تیرے نام پر اس مدرسے کو قائم کیا اور چلانے کے سلسلے میں اپنے خون پسینے کی گاڑی کمائی کو یا اللہ اس مدرسے کے چلانے کے لیے پیش فرمایا ہے۔ رب العالمین ان تمام حضرات کی جان کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما، عزت کی حفاظت فرما۔ رب العالمین ہمارے جوان بچوں اور بچوں کی حفاظت فرما، جو کالج کے اندر پڑھ رہے ہیں ان کو عفت اور پاک دامنی عطا فرما۔ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے قرض میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے قرضوں سے سبق دوشی عطا فرما۔ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہمارے ملک کے اندر امن قائم فرما، ہماری عدالتوں میں عدل و انصاف کو زندہ فرما، ہمارے تاجروں کی تجارت میں برکت عطا فرما، ہمارے کاشتکاروں کی کاشتکاری میں برکت عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، غلط میجورٹی سے، غلط سوسائٹی سے یا اللہ غلط کاموں سے یا اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، شراب پینے سے حفاظت فرما، جوے بازی سے، سٹے بازی سے حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔
فرما آمین۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت کرنے والے سرحدوں پر جو نوجوان لگے ہوئے ہیں یا اللہ جو فوج لگی ہوئی ہے یا اللہ اس فوج کی بھی حفاظت فرما۔ آمین۔ رب العالمین ملک کے حکمرانوں کو انصاف کی توفیق عطا فرما یا آمین۔ اللہ اس ملک کے اندر یا اللہ محبتوں کی فضا قائم فرما، نفرتوں کی فضا کو ختم فرما یا اللہ سیاسی کھیل سے یا اللہ سیاسی کھیل سے پورے ملک کی حفاظت فرما۔ آمین۔ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمارے مفتی جنید صاحب کے ایک رشتہ داروں میں عزیز ہے، بچہ محمد شاداب ہے، بھائی نثار کا لڑکا ہے، وہ کئی سالوں سے غائب ہے، اے اللہ اس بچے کو باحفاظت واپسی کی صورت پیدا فرما۔ آمین۔ اس مجمع کے اندر جتنے حضرات ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو پوری امت کے حق میں قبول فرما، آمین۔ پورے مجمع کی دلی دعاؤں کو قبول فرما۔ رب العالمین ہماری ضروریات کو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہماری ضروریات کے خزانے غیب سے انتظام فرما۔ آمین۔ جن گھروں کے اندر جوان بچے اور بچیاں بے نکاحی بیٹھی ہیں یا اللہ مناسب رشتوں کا انتظام فرما، آمین۔ یا اللہ مناسب رشتوں کا انتظام فرما، یا اللہ قوم مسلم کو آپ سے جھگڑوں سے نجات عطا فرما، آمین۔ مقدمے بازیوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ جو بے قصور جیلوں کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ آمین۔ ہمارے نوجوانوں کو یا اللہ ملک اور قوم کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما، یا اللہ ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما، ہمارے ملک کی پوری حفاظت فرما، آمین۔ یا اللہ ملک کے اندر چلنے والے مدارس اور مراکز دینیہ ہماری مساجد کی پوری حفاظت فرما، اور جو لوگ ان کے اوپر نظر بد لگا رہے ہیں یا اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرما اور ان کی افادیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ رب العالمین ہم سب کی دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں محض اپنے فضل و کرم سے شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم۔